اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی مسائل زندگی میں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، چونکہ محرم کے عشرہ اولیٰ میں ہمارا یہ پروگرام نشر نہیں ہوا تھا، اس کے بعد میں یہ پہلا ماہ محرم کا ہمارا ایپیسوڈ ہے، میں ہم سب کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، علماء حق، عالم اسلام اور عالم انسانیت اور پوری کائنات کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں سانحہ کربلا، واقعہ کربلا، شہادت عظمی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مختصراً ماہ اذا ہے، ایام اذا ہیں، ماہ محرم الحرام ہے، اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور تمام عزاداران کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ یقیناً ایام اذا ہے اور عشرہ محرم گزر چکا ہے، عاشور سب نے منایا، سب نے امام کو یاد کیا۔ صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ کوشش کریں کہ ایام اعضاء میں خصوصاً عاشور کے دن جو نورانیت، جو برکت آپ کی زندگی میں ملی ہے، ان عزاداریوں کے، ان مجلسوں کے، ان آنسوؤں کے صدقے میں اس کو محفوظ رکھیں، اور ہمیشہ اپنے مولا کی نصرت کے لیے، لبیک کہنے کے لیے، ان کے مشن کو چلانے کے لیے خود کو آمادہ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اجازت پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی جی، میرا لڑکا دبئی میں ہے اور اس کو عاشورے کے دن چھٹی نہیں ملی اور اس کو کام پہ جانا پڑا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عاشورے کے دن کی روزی کا کفارہ نکالنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ پلیز وضاحت کر دیجیے، شکریہ۔ عاشور کے دن مجبوراً اگر کسی کو کام پہ جانا پڑے تو اس دن کی کمائی کا کیا کرے؟ مجبوراً لفظ ہے، خود مجبور، ظاہر ہے کہ دل سے انسان راضی نہیں ہے کہ اس دن اپنی زندگی کے لیے کوئی کام کرے، نہ ہی اپنے لیے انسان دعا کرتا ہے۔ معصومین نے جو دعا تعلیم کی ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے انسان، لیکن عاشور کے دن کوئی انسان جو بھی سچا حسینی ہے وہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، مجبوراً کام پہ جانا پڑا ہے۔ لہذا اس دن کی جو آمدنی ہے، جو انکم ہے، اس کو کسی اور مقصد میں لگا دیں، کسی غریب کی مدد میں لگا دیں، اپنے لیے صرف نہ کریں۔ بس یہی ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، بس اپنی تسلی کے لیے کہ اس دن کی محنت کی کمائی خود اپنے اوپر نہیں لگایا، بس عزاداری میں خرچ کر دیں، کہیں بھی خرچ کر دیں اپنی تسلی کے لیے، بس، ورنہ حرام نہیں ہے۔ جی شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام فاطمہ ہے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ سجدے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدے کی حالت میں ہم اپنی زبان، اپنی مادری زبان میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ کشمیری ہو، اردو ہو، یا کوئی اور بھی زبان ہو؟ اپنی زبان میں دعا مانگنا کہیں نماز کو باطل تو نہیں کرے گا؟ مہربانی ہوگی کہ اس سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ نماز کے بعد جب ہم دعا اور تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال جو یہ ہے کہ نماز کو باطل تو نہیں کرتا، تو یہ جو نماز کے واجب سجدے ہیں جی اس میں نہیں، آپ نے آدھا سنا ہے، آدھا نہیں، آدھا سنا ہے کہ سجدے میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یقیناً
قبول ہوتی ہے. لیکن نماز کے سجدے میں نہیں، نماز کے بعد جو سجدہ شکرانہ ہوتا ہے، یا نماز بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی انسان سجدہ شکر کے طور پر صرف اور صرف سجدہ کرے اور اس سجدے میں دعا کرے پروردگار عالم سے، تو یقیناً بہت جلد باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. لیکن نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں یا کسی زبان میں دعا نہیں کر سکتے سوائے اسی ذکر کے جو ہم کو بتایا گیا ہے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی. آغا صاحب میں ادھر مرچنٹ بمبئی سے بول رہا ہوں. آغا صاحب میرے کو تھوڑا اگر آپ یہ ایکسپلین کریں گے، حاضری کرتے ہیں 7ویں تاریخ کو، تو اس کے اندر روٹی اور شامی کباب اور دوسری ساری چیزیں اس کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ کب شروع ہوئی اور کس لیے یہ شروع ہوئی اور اس سے کیا برکت ملتی ہے؟ ذرا اس کے آپ تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل دیں گے تو ذرا بڑے صحیح ہوئے گا، کیونکہ کہیں جگہ پہ ہم جاتے ہیں حاضری لیتے ہیں لیکن اس کا ایگزیکٹ سگنیفیکیشن ہم کو پتہ نہیں. ذرا روشنی ڈالیے اس کے اوپر آپ. شکریہ. ہمارے یہاں بر صغیر میں مخصوص ایام کر دیے گئے. 7ویں شب حضرت قاسم علیہ السلام، 8ویں شب حضرت عباس علیہ السلام، 9ویں شب حضرت علی اکبر علیہ السلام، یہ ہمارے مخصوص کر دی گئی. حالانکہ سب کی شہادت یوم عاشور ہوئی ہے. 8ویں کو بر صغیر میں ایک رسم ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی نظر جو دیتے ہیں اس کو حاضری کہتے ہیں. اس کا تعلق کیا ہے، کس چیز سے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں چوتھے امام نے، 5ویں امام نے لوگوں کو بلایا ہے اور بلا کے مجلس ہوئی ہے اور کھانا کھلایا ہے باقاعدہ. تو یہ تو کھلانے کا نظر و نیاز کا سلسلہ ائمہ معصومین کے زمانے سے ہے. لیکن یہ خاص کر کے جو حاضری کی نظر کہی جاتی ہے اور اس طریقے سے جو انہوں نے مخصوص کھانوں کا نام لیا، یہ جب شاہان اودھ کے زمانے میں اس دربار رہتا تھا اور اس طریقے سے وہاں پر بہترین کھانوں کا اہتمام کر کے جو غریب غربا فقراء ہوتے تھے حاضر ہوتے تھے، تو مولا عباس کی حاضری اس طریقے سے کہا جاتا تھا، جو بزرگوں سے سنا ہے کیونکہ یہ کسی کتاب میں تحریر نہیں ہے. جی. تو وہاں پر جو نظر ہوتی تھی اس طریقے سے بہترین کھانا شاہ جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے تہیہ کیا جاتا تھا، آمادہ کیا جاتا تھا، اور ان غریبوں کو فقیروں کو بہترین غذا مولا کے نام پر کھلائی جاتی. تو یہ حاضری تو اس لیے وہ چلا آ رہا ہے. لکھنؤ اور پھر حیدرآباد اور پھر بر صغیر میں پورے جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ حاضری کی نظر کا، یہ تقریباً یہی ہے کہ لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا ہے مولا کے نام پہ. لہٰذا بہتر سے بہتر کھانا، بہتر سے بہتر غذا کھلائی جاتی ہے، غم اور سوگواری کو برقرار رکھتے ہوئے، اور جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور نہیں بھی ہیں، جو مولا کے عزادار ہیں، سب کو یہ نظر کا کھانا کھلایا جاتا ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے ماتم کے عنوان سے کہ ہم لوگ جو ماتم میں کرتے ہیں شرٹ اتار کے، ٹی شرٹ اتار کے، تو جلوسوں میں عورتیں ماں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کے شریر کو جو دیکھتی ہیں، کہا گیا ہے کہ نامحرم کی نظر نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو خود وہ کرنا چاہیے سیف. تو ہم لوگ ماتم مجلس میں جو ٹی شرٹ اور شرٹ اتار کے ماتم کرتے ہیں، تو یہ کیا کس حد تک صحیح ہے؟ کہا گیا ہے کہ مجلسوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لاتی ہیں، اور کہ یہ جو شرٹ اتار کے اور ٹی شرٹ اتار کے ہم لوگ جو ماتم کرتے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میرا سوال بس اتنا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ. السلام علیکم. ان کا سوال یہ ہے کہ جلسۂ اعضاء میں جو مرد حضرات جو ہیں قمیض اتار کے جو ماتم کرتے ہیں اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں جلوس میں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ خود بذات ہی شرٹ اتار کر ماتم کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اب رہا سوال یہ کہ اگر انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے نامحرم ہمارے جسم کو دیکھیں گے تو احتیاط کرنا چاہیے. ورنہ اگر انسان خود ماتم کر رہا ہے اور اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے کیا ہے، تو یہ خود دیکھنے والوں کی، خواتین کی ذمہ داری ہے. جائز نہیں ہے کسی بھی مرد کو اس طریقے سے دیکھنا. لہذا ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر، اور ہوتا یہی ہے کہ ہم اگر اتار کے ماتم کریں گے تو خواتین آتی ہیں
خود خواتین کو احتیاط کرنا چاہیے، زیارت کرنے کی حد تک اپنے گھروں سے باہر آ جائیں، لیکن ساتھ ساتھ جلوس کے تو نہیں چلنا چاہیے۔ تو اب اگر انسان کو یقین ہے تو احتیاط کرنا چاہیے۔ فتویٰ مجتہدین کا آغا سستانی نے یہی کہا ہے کہ شرط اتار کے ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی وہ شرطیں جو بتا رہا ہوں وہ بعد میں لگائی ہے، خود بے نفس سے بے ذاتے اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آغا، میں رضا عباس نقوی بلیا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں آخر میں جو 100 مرتبہ 3-4 دعائیں ہوتی ہیں، کیا اس کو 100 مرتبہ نہ پڑھ کے ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے آغا کہ یہ جو نماز وحشت ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں ایک دن میں یہاں پہ کئی مومنین مر جاتے ہیں کبھی کبھار، تو اس میں ایک نماز وحشت میں ایک ہی نام لے لیں یا سب کے لیے انڈیویجول پڑھیں؟ شکریہ آداب۔ بھائی کے دو سوال ہیں کہ زیارت عاشورہ جو کہ ہر مومن اپنا واجب سمجھتا ہے جبکہ واجب نہیں ہے اور روز پڑھتا ہے، زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے، اس کی جو برکات اپنی جگہ ہیں، اس میں جو 100 بار سلام اور 100 بار لعن ہے، اگر وقت نہیں ہو تو اگر ایک بار پڑھ لیا تو کیا کافی ہے؟ پورا ثواب ملے گا زیارت کا؟ ثواب ملے گا پورا، کوئی حرج نہیں ہے، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ انسان کو کرنا چاہیے کہ 100 بار کے ساتھ پڑھے۔ علامہ طباطبائی، حضرت آیت اللہ بہجت، ان بزرگوں کے استاد ہیں علامہ قاضی طباطبائی، انہوں نے یہ کہا جب ان کو کسی نے ان کے شاگردوں میں سے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کس عمل کے لیے آپ کہتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ میں زیارت عاشورہ کو صرف روزانہ ایک ہی بار کیوں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کو اس بات کی حسرت ہے، اتنی برکتیں ان کو ایک بار پڑھنے سے ملی کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ہی بار کیوں پڑھتا تھا، یعنی ایک بار سے زیادہ کیوں نہیں پڑھا میں نے۔ لہذا زیارت عاشورہ کو پڑھنا چاہیے اور کوشش کرے اگر انسان کہ 100 صلوات اور سلام اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک بار بھی پڑھ رہا ہے تو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ پڑھے۔ اگر ایک دن میں ایک سے زیادہ مومنین کا انتقال ہوا ہے تو کیا ایک ہی نماز وحشت سب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہر مومن کے لیے ایک نماز وحشت ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی نماز میں سب کا نام لے لے تو بس رجاءً کہ بے امید ثواب، رجاءً کی نیت سے پڑھ لے، سب کا نام اس میں لے لے کہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا، ورنہ ایک نماز لیلۃ الدفن، دفن کی رات کی نماز ایک مومن کے لیے ایک ہونی چاہیے۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، آپ کا چینل دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے، ہم لوگ کو بہت نالج ہوتی ہے، ہم لوگ کے دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاوید بھائی، میرا ایک سوال تھا، میں کسی سے میں ڈسکس کر ہی نہیں سکتا ہوں یہ سوال، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں۔ جاوید بھائی، میں گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی، ہر ممکن، میں نماز، روزہ، قرآن، زیارتیں سب کچھ کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنے گناہوں کو نہیں روک پا رہا ہوں۔ مطلب مجھ سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور گناہ ہوتا ہے، گناہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں کیا فرق ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھ سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے اپنے آپ کو روکوں، کیسے کنٹرول کروں، کیا کروں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ یہ میں نہیں بتا سکتا کیا گناہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، بس میں ایک اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ جاوید بھائی مجھے کوئی راستہ ایسا بتا دیجیے جس سے میں اپنے گناہوں سے روک لوں۔ میں کسی سے غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، سب کے لیے میں اچھا ہوں، سب کے لیے، بس اپنے لیے، اپنے خدا کے لیے میں کیسا ہوں میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے اس کا جواب دے دیجیے جاوید بھائی، میں اپنے گناہوں کو کیسے روک پاؤں، کیسے میں اپنے آپ کو صحیح انسان بنا پاؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یقیناً یہ میرا چینل ہے، لیکن صرف میرا چینل نہیں، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ کا چینل ہے، یہ عالم انسانیت کا چینل ہے، کیونکہ پیغام انسانیت بنامے پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ چینل کا ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قائم و دائم رہے۔ الہی آمین، انشاءاللہ۔ جہاں تک کہ ان کے آغا یہ سوال ہے، اس نے میرے دل کو لرزا دیا ہے کہ نادم بھی ہیں اور چاہتے ہیں اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنا، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سب سے پہلے واقعاً جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی عظمت و بزرگی کا احساس اپنے وجود میں لے آئیں۔
اگر انسان کسی بھی گناہ کے کرتے وقت یا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے، کس کی نافرمانی کر رہا ہے، تبھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نے ہم کو وجود دیا ہے، کیا روا ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں اور اس طریقے سے گناہ کر کے جائیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب آنے والے نے پوچھا تھا تو یہی کہا تھا امام نے کہ ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ خدا دیکھ رہا تھا، وہ گناہ نہیں کر پایا اس لیے کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا وہ دیکھ رہا تھا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا کیونکہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ساری عبادتیں بھی کرتے ہیں، تہجد بھی کرتے ہیں، لیکن ایک خاص کسی گناہ کی طرف آپ چلے جا رہے ہیں، تو اس گناہ کے کرتے وقت بھی اپنے آپ کو آپ یہی خیال کریں کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اگر اس کے وجود کو ہم اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے وجود میں بسا لیں گے تو انشاءاللہ خدا نجات دے گا، آپ کو بالکل نجات دے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ نہیں ملے گی نجات۔ بعض وقت ایسی گناہیں ہوتی ہیں، انسان کی شہوت پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان روزہ رکھے تو اپنے سیکس اور شہوت پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ خدا کے وجود کو سامنے رکھ کر قدم آگے بڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نجات ملے گی۔ اگلا سوال۔ میں سید ساجد حسین دلی سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب و جاوید بھائی کو السلام علیکم۔ میرا مسئلہ رات کے خواب سے ہے۔ رات جب میں سوتا ہوں تو سورہ فاتحہ کو اور تسبیح ثانی وغیرہ پڑھ کر سوتا ہوں، پھر بھی خواب میں دیکھتا ہوں کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن جب اٹھتا ہوں تو صبح کے 3 بج رہے ہوتے۔ صبح کی نماز پڑھ کر کلام پاک کی تلاوت کر کے تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا رات کے خواب میں بھی شیطان دخل دیتا ہے؟ اس کی وجہ کر کافی پریشان ہو جاتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے نجات پاک ہو۔ خدا حافظ۔ یہ نماز سے غافل نہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے سائیکولوجیکلی یہ نماز کے لیے چونکہ بے چین رہتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ یہ سب خواب جو انسان کے ذہن میں باتیں چلتی ہیں وہ آتی ہیں، اور یہی خیال کہ کہیں چھوٹ نہ جائے نماز، کہیں چھوٹ نہ جائے، تو وہی خواب میں یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ نماز چھوٹ گئی۔ جی، لہذا اس کو نوٹس نہ کیا کیجیے۔ خواب میں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب ضروری نہیں ہے کہ یہ سچا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹا رہتا ہے یہ خواب، جی، سچا نہیں رہتا۔ لہذا اس کے اوپر توجہ نہ دیں، باقی جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں اس کو انجام دیں، اور انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو اس مصیبت سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پہلی محرم سے بریانی، قورمہ، نہاری یہ سب وغیرہ کی دیگیں چلاتے ہیں اور مطلب اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، کیا یہ قورمہ، بریانی یہ سب چلانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور یہ پہلی محرم سے کہنا چاند رات سے 8 ربیع الاول تک مسلسل مومنین بہترین سے بہترین کھانا پکا کے نام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کربلا تقسیم کرتے ہیں، غربا کو، یتیموں کو اور مومنین کو کھلاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ نام امام حسین علیہ السلام پہ کہیں سے بھی دیکھیے خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم غم حسین میں اپنے آپ کو سوگوار بنا کے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر، حتیٰ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن سوگوار ہیں ہم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ممکن ہے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال اور آتا بھی ہے کہ مثلا یہ بہترین سے بہترین ڈش، بہترین سے بہترین کھانا یہ خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہم نے مولا کے عزاداروں کو یہ بہترین کھانا کھلایا، لیکن یہ بات ہمارے اندر یہ خوشی نہیں آنی چاہیے کہ واقعاً جیسے ہم اپنے خوشیوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنے دوسرے پروگرام میں خوش ہوتے ہیں، نہیں، غم، سوگواری یہ ہمارے دلوں پہ رائے یعنی نافذ ہونی چاہیے، حاکم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگر مولا کے عزاداروں کو چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کھلا رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ آغا، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سلام، میں عارف دلی سے بول رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم محرم کی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کیا روزے رکھ سکتے ہیں؟
کیونکہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں. کیا بیچ میں مجھے یہ روزے چھوڑ دینے چاہیے محرم 1 سے لے کے 10 تک؟ کہ 10 وقت میں فاقہ ہوتا ہے مجھے علم ہے، لیکن 1 سے لے کے 9 تک کیا ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے مجھے جلد سے جلد اس کا جواب دیجیے، تاکہ محرم شروع ہونے جا رہا ہے پرسوں سے، تو میں اپنے روزے ملتوی کر دوں اگر ملتوی کرنے ہیں، نہیں تو ان کو میں کنٹینیو رکھوں. شکریہ. پہلی محرم سے 9 محرم تک کیا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. جو ہمیں منع کیا گیا ہے شریعت جعفریہ میں، فقہ محمد و آل محمد میں جو بات ہم کو بتائی گئی ہے، صرف اور صرف سال میں 2 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید فطر اور عید قربان کے. جی. اور عاشور کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے اور کراہیت ہے. اور فاقہ رکھنا شناخت عزادار حسین ہے. لہذا عاشور کے دن جو فاقہ شکنی کرتے ہیں ہم، کے عصر کے وقت ہم اپنے فاقے کو توڑتے ہیں، وہی فاقے کی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں تاکید ہے. تو عاشور کے دن نہ رکھیں، قربان اور عید فطر کے دن نہ رکھیں، 3 دن نہ رکھیں روزہ، باقی پورے سال روزہ رکھ سکتے ہیں. بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور حجت الاسلام مولانا قبلہ و کعبہ کو میرا دست آداب. نجم الحسنین بول رہا ہوں میں لکھنؤ سے. جاوید بھائی سوال یہ ہے کہ 28 رجب کو جب سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا ہے تو وہ ایک بیمار بچی کو بھی جناب فاطمہ صغریٰ کو بھی چھوڑائے تھے بیماری کے باعث. جاوید بھائی پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا ہے تو کیا جناب صغریٰ حیات تھیں، اور پھر وہ کس وقت تک کی حیات رہیں؟ ان کی شادی یا ان کے اور آگے کے حالات اگر مولانا جواب دے سکے تو بڑی مہربانی ہوگی. مومنین کے بھی نالج بڑھے گی، میری بھی علم میں اضافہ ہوگا. ذرا میرے سوال کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. ہمارے یہاں روایات اور تاریخ پورا شعب دور سے گزرتی ہم تک پہنچی ہے، اور ہر زمانے میں موالیان اہل بیت خصوصاً سید الشہداء کے عزاداروں پر ظلم ہوا ہے. تو یہ تاریخ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کیا واقعہ کربلا کے بعد بھی باحیات تھیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں کیا تاریخ کچھ کہتی ہے؟ جناب فاطمہ صغریٰ کا جو ذکر ملتا ہے وہ صرف ہمارے یہاں کی مصائب پڑھنے والے اور ہمارے یہاں کی ممکن ہے بعض اردو کتابوں میں ہو. باقی کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں ملتا کہ کوئی فاطمہ صغریٰ نام کی بیٹی آپ کی مدینے میں تھی. جی. قطعاً ایسا نہیں ملتا، کسی کتاب میں نہیں ملتا. اور ظاہر سی بات ہے ہم اپنے معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. لیکن جو ہمارے پاس 2 صدی 3 صدی 4 صدی کربلا سے قریب کی جو مقتل کی کتابیں ہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. جی. جو شہزادی یعنی جو فاطمہ صغریٰ امام حسین علیہ السلام کی جو 3 بیٹیاں تھیں اس میں سے ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا. صغریٰ ان کو اس حساب سے کہا گیا کہ مولا علی کی بھی وہاں پر ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ. جی. تو کیونکہ اس قافلے میں 2 فاطمہ تھیں تو ایک فاطمہ صغریٰ ان کو کہا جاتا تھا جو امام حسین کی بیٹی تھی. اب اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ فاطمہ صغریٰ مدینے میں رہ گئیں اور کربلا نہیں گئیں، تو خود تاریخ میں فاطمہ صغریٰ کے خطبات موجود ہیں. کوفے میں خطبہ موجود ہے، شام میں موجود ہے، یہاں تک کہ چھٹے امام نے روایت نقل کی ہے آپ سے. جی. تو یہ ایک زندگی پوری مکمل سدباب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اس حوالے سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا واقعاً موجود تھیں یا نہیں تھیں، تو مختلف کتابوں میں میں آپ کو بتاؤں، نسب قریشی میں مصعب الزبیری نے، انساب الاشراف میں بلازری نے، ارشاد میں شیخ مفید نے، اعلام الورا میں طبرسی نے، ابن شہراشوب نے مناقب علی ابی طالب میں، تذکرۃ الخواص میں سبط جوزی نے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اربلی نے جو لکھا ہے اس میں، اور اسی طریقے سے تاریخ الامم والملوک طبری میں، العوالم بحرانی میں، مقتل الحسین خارزمی میں، مقتل الحسین مقرم میں، نہضت عاشورہ، یہ ساری کتابیں جو ہیں اس کتابوں میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی کوئی بیٹی مدینے میں موجود تھی.
تو یہ ساری کتابیں موجود ہیں. لہذا ہمارے یہاں کہاں سے آیا، کیسے پڑھا جاتا ہے، مثلا مراسیوں میں موجود ہے، یہ سب کہاں سے آیا، ہمیں اس کا کوئی کتاب میں نہیں مل پایا. میں نے طالب جوہری صاحب کتاب دیکھا حدیث کربلا، اس میں بھی انہوں نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، نجم الحسنین بول رہا ہوں میں لکھنؤ سے. میرا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں جب ہم مشہد گئے تو بی بی شہزادی شہر بانو کے مزار پہ بھی گئے. تو کافی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دائنے ہاتھ ایک غار نما کمرہ تھا. کمرہ کیا تو کافی بڑی جگہ تھی. تو لوگوں نے بتایا کہ بعد عصر عاشور امام عالی مقام کا اسب وفادہ ذوالجناح شہزادی کو لے کے اس مقام پہ آیا تھا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شہزادی شہر بانو کربلا میں موجود تھی ہی نہیں. تو وہاں مشہد کیسے پہنچی اور پھر وہاں پہ کون سا ناسا تھا جس نے ان کو وہاں پہ پناہ دی اور یہ مزار اتنا عالیشان بنا اور اس کے کتنے دنوں بعد تک وہ حیات رہیں؟ واقعے پہ اگر آپ مولانا روشنی ڈال سکیں تو بڑی عنایت ہوگی. مولانا کو میرا سلام کہیے گا، حجت الاسلام کو. انشاءاللہ جواب کا انتظار رہے گا. یہ ہمارے اللہ. خدا حافظ. مادر گرامی حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ، جو علماء سے میں نے سنا ہے، معتبر علماء سے، ان کی وفات بعد ولادت سرکار زین العابدین علیہ السلام انتقال مدینہ ہی میں ہو گیا تھا. تو پھر یہ جو مزار وہاں ہے، یہ کوئی اور شہر بانو ہیں کیا ایران میں جو ہے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال سے کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے، مشہد مقدس میں نہیں ہے. جی، تہران میں شہر رے جو ہے، رے شہر جسے کہا جاتا ہے، تو شہر رے میں ایک پہاڑی کے اوپر یہ مزار ہے. جی، یہ مزار عالم اسلام سے پہلے سے ہی وہاں پر ہے. جی، یہ جناب شہر بانو نہیں ہے، یہ ایک بانو ہے کوئی. جی، فارسی زبان میں بانو جو کہا جاتا ہے وہ مشہور ہے. اب اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، اب وہ کچھ زائرین بھی جاتے ہیں، خود ایرانی وہاں پر جاتے ہیں تو تفریح وغیرہ کرنے کے لیے. جی. اب کچھ ہوتے ہیں کہ عقیدت میں یہ کہتے ہیں کہ جب منسوب ہے تو جا کے وہاں پہ دعا نماز بھی کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ مسجد بنی ہے، وہاں پر زیارت کی جگہ بنی ہے، سب کچھ بنی ہے. لیکن وہاں کے خود معتبر علماء، مراجع آیت اللہ زنجانی اور بزرگ علماء سے پوچھا گیا تو کہا کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک افسانہ ہے. جی بی بی شہر بانو معتبر روایت میں کہ آپ کی ولادت، یعنی ہمارے چوتھے امام کی ولادت کے وقت ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا. اور بی بی شہر بانو کی بہن جو بی بی مہر بانو تھیں، انہوں نے آپ کی پرورش کیا. خالہ جو تھی. تو جناب شہر بانو کا کربلا میں ہونا یا نہ ہونا، وہاں پہنچنا یا نہ پہنچنا کچھ نہیں. قبر مقدس آپ کی قبر مطہر مدینے میں موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے سب چیز پوشیدہ ہے، تو ان کی قبر بھی کہاں پر موجود ہے یہ تو نہیں بتایا جا سکتا. لیکن یہ صرف ایک افسانہ ہے اور ایسا کوئی واقعیت نہیں رکھتا. اور خود وہاں کے لوگ جو علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اب جو لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پر بعنوان بی بی شہر بانو، کیا وہ مشہور بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے. اگر کوئی چلا جاتا ہے اس نیت سے، وہاں پہ ان کے نام پہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے، ان کی زیارت پڑھ دیتا ہے، تو اس پہنچ جائے گا بی بی تک، چاہے وہاں قبر ہو یا نہ. شکریہ. آگے بڑھتے. السلام علیکم قبلہ. محمود بات کر رہا ہوں میں دلی مصطفیٰ آباد سے. مقصد شہادت امام حسین کیا ہے، کیا تھا؟ دوسری چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو ہی کیوں چنا؟ یہ چیز جو واقع کربلا ہوئی ہے وہ مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، سفر کربلا کیوں کیا گیا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بزبان خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، ارشاد فرمائیے کیا تھا؟ خود امام نے بیان کیا ہے، اور اگر تقریروں کو نہ بھی کوئی کہے کہ یہ تو لکھنے تقریریں جو ہیں وہ ضبط نہیں ہو سکتی اور کسی نے کچھ نقل کر دیا ہوگا، لیکن تحریر تو موجود ہے، امام کی مہر لگی ہوئی وصیت موجود ہے کہ جو اپنے بھائی
محمد حنفیہ کے لیے کہا ہے کہ حاذا ما اوصى الحسین بن علی بن ابی طالب لأخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ، محمد الحنفیہ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی اور کام کے لیے نہیں نکلا ہوں، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد امت رسول خدا کے درمیان اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں. مقصد سفر امام حسین اصلاح ہے، مقصد سفر امام حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر. مقصد سفر آپ کا وہ اسیر و بصیرت جدی، یعنی اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اور اپنے بابا وابی. یہ چار مقصد اس وصیت میں امام نے خود تحریر کیے ہیں. اصلاح تو اس میں سب کچھ آ گیا، امر بالمعروف اس میں پوری انسانیت آ گئی، نہی عن المنکر اس میں پوری انسانیت آ گئی، اور بابا اور نانا کی سیرت پہ چلنا یہ عین انسانیت اور عین دین ہے. یہ مقصد امام بیان کیا گیا. رہا سوال یہ کہ کیوں کربلا کا انتخاب کیا؟ نہیں، امام نے انتخاب نہیں کیا ہے. امام سکون سے مدینے میں تھے. جب کوفے والوں کا خط آیا اور مدینے سے آپ مکہ اپنے نانا حج کے لیے اور عمرہ کے لیے گئے ہیں جہاں پر، اور کوفے والوں کے خطوط آئے ہیں، تو ان خطوط کے اوپر کہ چاہنے والے لکھ رہے تھے، اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے امام اس سفر کی طرف آگے بڑھے ہیں. کربلا کا انتخاب امام نے نہیں کیا، کربلا کا انتخاب تو دشمنوں نے آپ کے قافلے کو وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا ہے تو کیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. مدینے میں بھی اگر مدینے میں امام رہتے تو جو حالات تھے، جو منشأ یزیدیت تھا، تو مدینے میں بھی امام کے لیے یہ ساری مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن امام تو سفر ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے سفر کر کے گئے تھے، دعوت وہاں سے ہوئی تھی، اس لیے عراق میں یہ واقعہ وجود میں ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آقا کی خدمت میں اور علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں حجت الاسلام کی بہت بہت سلام. حالات حاضرہ پر ایام اعزا کے کچھ سوالات ہیں برائے اصلاح کہ ایام اعزا کے آداب بتائیں. سوال نمبر 1، مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں؟ دیکھا گیا ہے کہ مومنین کرام ممبر کے پاس سے نہیں بلکہ امام بارگاہ یا کسی مومن کے مکان جہاں مجلس ہو رہی ہے دروازے کے پاس سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور ذاکر اہل بیت یا علی مدین کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ درود پڑھتے ہوئے مومنین سامنے آئیں. اس عادت کے لیے حل بتائیں. نمبر 2، مجلسوں میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا علی اصغر علیہ السلام کا بہت ذکر ہوتا ہے پیاس کے بارے میں، مگر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ مجلسوں میں سامعین کے لیے پینے کا پانی کا انتظام نہیں نظر آتا. نمبر 3، کالے کپڑوں پر معصومین کے ناموں کا استعمال بہت زیادہ جیسے جرسی پر اور کرتوں پر ہو رہا ہے، کیا اس کی تجارت صحیح ہے؟ ان نام والے کپڑوں کا کیا حکم ہے شرعی حکم؟ جیسے لبیک یا حسین لکھا رہتا ہے، اس کی طہارت اور پاکیزگی بتائیں. نمبر 4، جہاں نیاز امام حسین علیہ السلام ہے وہاں مجمع زیادہ ہے، اور غریب عزادار کے امام بارگاہ میں جہاں تبرک بہت ہی کم قیمت کا ہے، 5 روپے والا. یہ سوال مومنین کا ہے، جواب نعت فرمائیں. شکریہ. خدا. ہمارے بھائی کے 5 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ آداب عزاداری یہ کیا ہے؟ آداب عزاداری اب یہاں پر مستقل ایک پروگرام کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم عزاداری کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم کو باطہارت، یعنی اپنے اوپر خود انسان کو لازم قرار دینا چاہیے کہ وضو کے ساتھ جائے، باطہارت جائے، اور دوسرے پاکیزہ لباس کے ساتھ جائے، اور تیسرے یہ کہ مجلس میں جانے کے بعد جہاں پہ بھی جا رہا ہے تو وہاں پر اپنی نجی گفتگو سے پرہیز کرے اور خود مجلس میں بیان ہونے والے مطالب کو غور سے سنے. یہ آداب ظاہری طور پر رعایت کرنے سے انسان جو مجلس کا مقصد ہے اس تک پہنچ سکتا ہے. آغا اسی کے ساتھ میں یہ وضاحت بھی فرمائیں، اور وضاحت نہیں بلکہ ایک نصیحت، ایک وصیت، کہ جو مجلس کے فوراً بعد بسا اوقات خود میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ مصائب کے فوراً بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ہنستے مسکرا کے بات کرتے ہیں آپس میں. تو کیا سوگواری کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ اس طرح کے آداب کے خلاف ہے یہ بات؟ نہیں بالکل نہیں بھائی، یہ تو سوگواری جب ہیں، اگر ہمارا دل غمگین ہوا ہے تو دل اتنی جلدی تو یا تو پھر ہم دکھاوا کر رہے ہیں، یا تو پھر ہم ایک کوئی فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں بس
یہ فارمیلٹی ہے کہ جب مصائب پڑھا جائے تو ہم رو لیں بس ختم. نہیں، جب دل غمگین ہے تو یہ جب تک انسان اس مجلس میں ہے، اس جگہ پہ ہے، گفتگو سے بھی پرہیز کریں. اور جو انہوں نے کہا آداب مجلس ہی یہ کہ انسان آگے سے بیٹھتا شروع کرے پھر پیچھے. اب اس کا کوئی رائے حل نہیں بتایا جا سکتا، بیان کیا جا سکتا ہے. صرف یہی ہو سکتا ہے کہ انسان خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور جہاں آگے سے جگہ خالی وہاں جا کے بیٹھے تاکہ بار بار کہنا نہ پڑے کہ آگے آئیے. اور اسی کے ساتھ میں ایک اضافہ اور کر دیجئے کہ باہر جو اپنی جوتیاں اپنے چپل وغیرہ اتارتے ہیں اس کو اس طرح سے رکھیں کہ دوسروں کی چپل اور جوتیاں پامال نہ ہو، راستہ کھلا ہو، ورنہ کیسے جائیں. ایک آیت اللہ، ایک مرجع تقلید، ایک مجلس میں گئے اور وہاں جانا تھا، بہت اعلان بھی ہوا کہ وہ آئیں گے اور وہ گئے بھی وہاں پر. وہاں گئے تو وہاں دروازے سے واپس چلے آئے. ہم لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ میں ثواب کے لیے آیا تھا، میں گناہ تو نہیں کروں گا. کیا گناہ ہے؟ کہا کہ یہ سب کی چپلیں جو دروازے پڑی، میں کسی کی چپل پہ چڑھ کے تو نہیں جاؤں گا. کسی کی چپل پر چڑھنا جائز نہیں ہے، خاص کر کے بارش کے موسم میں. اگر آپ چپلوں پہ چپل رکھ دیں گے. اب میں ایک جگہ مجلس میں گیا، اب جب مجلس پڑھ کے اترا میرے سامنے میری چپل کسی نے کہا یہ لا کے رکھا. وہ چپل گندی تھی، موزہ اتار کے پھر میں چپل پہن کے آیا. میں پھر وہاں سے نکلا، ٹیکسی میں بیٹھا، گھر آیا. گھر آنے کے بعد میں نے اپنا پیر پاک کیا، اپنی چپل پاک کیا. سب کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اتنی چپلیں آ چکی تھیں، سب گندی. تو یہ تو خیال کرنا چاہیے ہر انسان کو، یہ بہت ضروری ہے. خاص کر کے منتظمین مجلس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چپل جوتے جا بجا نہ ہوں اور ایک کے اوپر دوسرے کے جوتے چپل نہ رکھے جائیں. تیسری چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سکین، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ تمام جو آتش امام حسین اور ان کے رفقا کی، وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا، جبکہ یہاں بمبئی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. بمبئی میں بھی نہیں ہوتا اور اکثر بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ پانی کا انتظام تو رہتا ہی ہے. بہرحال اگر خدا نخواستہ آپ کہیں دیکھ رہے نہیں ہے تو وہاں پر آپ خود کہہ دیجئے. اور یہ ایک عام چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں سے کہیں کہ لیکن پھر بھی آپ کے کہنے کی بنیاد پر کہہ دیں بھائی ہر جگہ مجلس میں انتظام ہوتا ہے اور بہتر طریقے سے انتظام کیجئے. خاص کر کے ان کے شہر میں کہ جہاں سے یہ ناگپور بتایا کہ بول رہے ہیں، وہاں پر بھی خاص انتظام کیجئے تاکہ پانی کی کمی محسوس نہ ہو. چوتھا سوال ان کا ہے کہ جو ایام اعظم میں سیاہ ٹی شرٹس وغیرہ لوگ پہنتے ہیں یا ریبنز لگاتے ہیں، اس پہ مقدسات اور اہل کربلا کے نام وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا پہننا اور اس کی حرمت کا کیا خیال؟ پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ان کپڑوں کا بیچنا بھی جائز ہے اور ان کو دھلنا بھی، جیسے عام کپڑے پاک کیے جاتے ہیں دھلا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. خریدنا، پہننا، بیچنا سب جائز ہے. بس خیال رہے کہ جو معصومین علیہ السلام کے نام ہیں وہ بغیر وضو کے ٹچ نہ ہوں. بغیر وضو کے مثلا یا حسین لکھا ہوا کپڑا ہمارے جسم سے ٹچ نہ ہو، وہ وضو ٹچ کریں. آخری سوال ان کا کہ بقول ان کے بہت سی جگہ پہ جہاں اچھا نظر اور کا اہتمام ہوتا ہے، تبرک کا، وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جہاں کم ہوتا ہے، 5 روپے والے ہوتے ہیں، وہاں لوگ کم جاتے ہیں. یہاں تو بمبئی میں جو بڑی مرکزی مجالس ہوتی ہیں اس میں تبرک کا انتظام بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی چھلکتا مجموعہ. یہ بالکل یہ انسان کی معرفت ہے کتنا زیادہ اس حسینی مجلس سے کس کو محبت ہے، اس بنیاد پر ہے. یہ تبرک بچوں کے لیے رکھا گیا کہ چھوٹے بچوں کی عادت ہو فرش اعضاء پہ آنے کے لیے، نہ یہ کہ بڑوں کے لیے. اور اگر ایسا مزاج کسی کا ہے کہ جہاں تبرک زیادہ ہے، جہاں تبرک اچھا ہے وہیں جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مجلس حسین میں نہیں جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف تبرک میں جا رہا ہے. لہٰذا یہ غلط ہے. اگر انہوں نے ایسا مشاہدہ کیا ہے تو جہاں تک ایسا جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ قطعاً غلط ہے، بالکل غلط ہے. تبرک کی نیت سے نہیں جائیں بلکہ عشق حسینی میں جائیں، عزائے حسینی کی نیت سے جائیں، تاکہ پرسہ دینے کی نیت سے جائیں. تبرک ملے یا نہ ملے. اور واقعاً ایسا ہوتا ہے جتنی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں کوئی تبرک کا انتظام نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو کہیں پہ کوئی کھڑا ہو گیا لے کے 10 20 50 100 کو ملا، 500 1000 2000 کو ملتا بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ معیار تو نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہیں کہیں پہ ہو جاتا ہوگا کسی جگہ پر، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. شکریہ بہت بہت. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم قبلہ جاوید بھائی، ٹیم چینل ون، سب کو السلام علیکم. بہرائچ یو پی سے بات کر رہا ہوں.
अय्याम आज़ा में बोलते हैं कि शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ख़रीदारी भी नहीं करनी चाहिए। और अब मौला का तीजा है तो 12 मुहर्रम के बाद अगर मैं ख़रीदता हूँ, लगाता हूँ परफ्यूम वगैरह और फिर मजलिसों में जाता हूँ तो क्या सही रहेगा? अगर खुशबू लगा के। शुक्रिया। एहतराम अय्याम अज़ा में आम तौर से मोमिनीन 12 दिन तक परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते हैं, ख़रीदारी नहीं करते हैं, लेकिन बहालत मजबूरी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका ख़रीदना कैसा है। और चूँकि गर्मी हमारे ममालिक में ज़्यादा होती है और पसीने की ताफ़ुन और बदबू से बचने के लिए लोग जो है वो इत्र या खुशबू लगाते हैं, तो उसका लगाना कैसा है? कोई हरज नहीं है। अय्याम अज़ा में कुछ ख़रीदना बेचना ये गुनाह नहीं है, मना नहीं है। ये तो हमारी अक़ीदत है, ये जो हमारी मोहब्बत है। अपने मौला हुसैन से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि चांद रात नमूदार तो है, तो हम कोई ज़रूरत का सामान भी नहीं ख़रीदते हैं। ये मोहब्बत है सिर्फ। शरीयत के लिहाज से ख़रीदना बेचना मना नहीं है, लेकिन हम इश्क़ हुसैनी में, अज़ाए हुसैनी में अपने को सोगार बनाते हैं। कोई नई चीज़ नहीं ख़रीदते, कोई चीज़ भी, यहाँ तक कि खाने पीने के सामान भी मुहर्रम से पहले लोग ख़रीद के रख लेते हैं। हत्ता नज़र और नियाज़ का सामान भी लोग एहतराम करते हैं कि मुहर्रम से पहले ख़रीद के आ जाए। ताज़ा मसलन गोश्त है या दूसरी चीज़ें जो ताज़ा ज़रूरत है, दूध है, ये तो आ जा भी जाता है, वरना दाल चावल आटा ये सारी चीज़ें पहले से ख़रीद के रखते हैं। तो ये सिर्फ हमारी मोहब्बत है और ये हमारे गम को ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है, वरना कोई गुनाह नहीं है। अगर ख़रीद लिया कोई हरज नहीं है। बेहतर यह है कि ना ख़रीदें, लेकिन कर लिया तो कोई हरज नहीं है। इत्र परफ्यूम लगाना इसमें कोई हरज नहीं है, खुशी की नीयत से नहीं लगा रहा है इंसान। जैसा कि अभी जावेद भाई ने कहा कि मसलन पसीने की महक ज़्यादा फैल रही है, आदमी जा रहा है, अब इतने मौला के चाहने वाले इकट्ठा एक जगह पर जमा, तो अगर वहाँ पर खुशबू के साथ जा रहा है, जैसे कि खुद अज़ा खानों में अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, परफ्यूम स्प्रे से छिड़का जाता है, ये सब, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, खुश हो के वाक़ई खुशी मनाने के लिए अगर ये सब काम करेगा तो ये जायज़ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, हमारा सवाल ये है कि क्या मुहर्रम में मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस कर सकते हैं? आप हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये भी आम तौर से चूँकि हम मोहब्बत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, शुहदा करबला से करते हैं, तो हम 12 दिन जो है वो अपने मरहूमीन की मजालिस वगैरह इसाले सवाब की नहीं करते, जबकि शरीयत में इसका यकीनन मनादी नहीं, क्योंकि वो मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की होती है, लेकिन आम तौर से नहीं करते हैं। अगर कर लें तो कोई हर्ज है? कोई हरज नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फिर ये वही बात है जैसे नज़र व न्याज के लिए, ख़रीदारी करने के लिए हमने कहा, ये इंसान की मोहब्बत है कि अपने गम को भी इंसान भुला देता है अपने, यानी ये हमारे बर्र सग़ीर की तहज़ीब है कि सिवम उस वक्त तक हम नहीं मनाते, वलो 29 ज़िलहिज को कोई मर जाए, 30 ज़िलहिज को मर जाए कोई, तो अगर पहली मुहर्रम 2-4 मुहर्रम कोई मरे तो नहीं, जब तक कि 12 मुहर्रम को इमाम का सिवम नहीं हो जाता, इमाम का फातिहा और तीजा नहीं हो जाता, उस वक्त हम अपने नहीं। तो ये सिर्फ मोहब्बत है, ये मना नहीं है, शरीयत के लिहाज से इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत है। अगर कहीं पे हो रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक मजलिस में सुना था कि मौलाना साहब ने बयान किया था कि जो शख्स घर पे रखे कुरान को नहीं पढ़ता है तो कुरान उसके लिए दुआ करता है कि इसके घर पे कोई मर जाए ताकि ये हमें उठाकर पढ़े कम से कम। तो हमारा सवाल ये है कि अगर हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं या ट्रैवलिंग करते वक्त कुरान पढ़ रहे हैं मोबाइल में, तब भी क्या कुरान यही दुआ करता है? कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए। लेकिन क्या कुरान में ऐसी कोई बात है लिखी हुई कि जो कुरान नहीं पढ़ता तो क्या अल्लाह इसके घर में को मर जाए ताकि ये कुरान पढ़े? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो मौलाना जिनकी मजलिस आपने सुनी उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या कहा है, हमें नहीं मालूम जी। लिहाजा हम उसके मुताबिक और आपकी गुफ्तगू के मुताबिक तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक हकीकत है कि कुरान मजीद अगर इंसान नहीं पढ़ रहा है तो ये कुरान उसका साथी नहीं बनेगा। ये कुरान शिकायत करेगा
قرآن شکایت کرے گا، یہ قرآن جو قبر میں ہمارا ساتھی بننے والا ہے، اگر تلاوت نہیں کرے گا تو ہوگا. لیکن اگر موبائل میں انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اگر راستے میں انسان ٹریول کرتے وقت پڑھ رہا ہے کسی طریقے سے، تو یہ پڑھنا ہے، حفظ ہے. انسان کو پورا قرآن یاد ہے تو اپنے محفوظ حافظے سے پڑھ رہا ہے، تو کہاں اٹھایا اس نے دونوں دفتیوں کے درمیان لکھے ہوئے قرآن کو؟ نہیں اٹھایا. تو ایسی کوئی روایت عقل کے مطابق نہیں ہے، لہذا انہوں نے کچھ اور بیان کیا ہوگا، اور اگر یہی بیان کیا جو آپ نے سنا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن ایسا کوئی پیغام نہیں دیتا کہ قرآن نہ پڑھنے والے کو قرآن یہ بددعا دیتا ہے کہ وہ مر جائے اور تاکہ دوسرے قرآن اٹھا کے پڑھیں. ایسا بالکل نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم، میرا نام رخسانہ خاتون ہے، میں شادی شدہ ہوں. میرا شادی میں سیاہ قوم سے ہوں اور میری شادی سنی قوم کے لڑکے سے امی ابو نے کرا دی ہے. جب سے ہوئی ہے تب سے میری زندگی میں بہت مسئلے ہیں، بہت پریشان ہوں. میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹی اور 1 لڑکا ہے. میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتائیے اس پریشانی سے میں کیسے نکلوں. یہ خود اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی شادی ان کے والدین نے اہل سنت میں کرا دی ہے. 3 بچے ہیں، بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ پریشانی کیا انہوں نے بتائی نہیں ہے. دیکھیے، شادی کو آپ کے جتنے سال بھی ہو گئے، 3 بچے بھی ہو گئے، سنی میں شادی ہو جانا یہ سبب نہیں ہے کہ انسان پریشانیوں میں رہے، مشکلات میں رہے. نہیں، جائز ہے. اب اگر کسی نے شادی کروا دی، آپ کے والدین نے شادی اہل سنت میں کروا دیا ہے، تو کسی بھی لحاظ سے شادی کا ہونا آپ کی پریشانی کا سبب نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کیوں پریشانی آ رہی ہے. کبھی پریشانی انسان کی محنت و مشقت نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے، کبھی انسان اپنے رشتوں کو برقرار نہیں رکھ پاتا ہے تو کبھی انسان گناہوں کو زیادہ کرتا ہے تو پریشانی آتی ہے. لہذا ان سب کا رائے حل پریشانیوں کے لیے یہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اگر گناہ ہیں تو گناہ معاف ہوں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور محنت کرے، مشقت کرے تاکہ پریشانیاں دور ہوں. جو پریشانی ہے اس کو دیکھیں کہ کیوں آ رہی ہے، اس کیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں زہرا بول رہی ہوں، میں اورنگ آباد سے ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ میں جمعے کا غسل کرتی ہوں اور میں ابھی بالغ نہیں ہوئی ہوں، تو کیا میں جمعے کا غسل واجب کی نیت سے کر سکتی ہوں یا مستحب؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. یہ تو بالغ نہیں ہے، جو بالغ ہیں ان کے اوپر بھی کیا جمعے کا غسل واجب ہے؟ جمعے کا غسل کسی پر واجب نہیں ہے، سب کے لیے سنت و مستحب ہے. لہٰذا سب کو سنت و مستحب کی نیت سے ہی کرنا ہے، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن جو درمیان میں باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پہ غور کیجئے، انشاءاللہ بھی حاضر ہوتے ہیں.